موسیقار جاوید پروانی گزشتہ ماہ اپنے فنکار دوستوں کے ساتھ معمول کی بیٹھک لگائے ہوئے تھے جب کچھ لوگ ان کے پاس آئے۔ وہ کابل صوبے کے ایک ضلع میں شادی کی ایک تقریب کے لیے ان کی خدمات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بگرام فضائی اڈے کے قریب واقع کلاکان ضلع باقی ملک کی نسبت محفوظ خیال کیا جاتا ہے، لیکن مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اب یہاں بھی رات کو طالبان گشت کرتے نظر آتے ہیں۔ جاوید پروانی نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ وہ پہلے بھی اس شہر میں اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے تھے اور انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی، لیکن اس بار حالات مختلف تھے۔ رونق میلہ عروج پر تھا جب میرا بیٹا اور اس کے دوست یہاں پہنچے۔ اسی وقت انہوں نے وہاں مجمع کے ارد گرد 20-30 مسلح طالبان کو دیکھا، جنہوں نے سر پر پگڑیاں باندھ رکھی تھی اور چہرے ڈھانپ رکھے تھے۔ لوگوں نے جو ہی انہیں دیکھا وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جاوید پروانی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بڑی مشکل سے وہاں سے فرار ہوئے، لیکن طالبان نے ان کے موسیقی کے آلات تباہ کر دیے۔ مقامی بزرگ بہت خوف زدہ تھے۔ انہوں نے دولہا یا اس کے خاندان کو صحافیوں سے بات کرنے سے منع کر دیا۔ سوشل میڈیا پر ان تباہ شدہ آلات کی ویڈیو ہر طرف پھیل گئی، جس نے ملک بھر میں ہی فنکاروں کو خوف زدہ کر دیا۔ جاوید پروانی کہتے ہیں کہ اس واقعے نے انہیں دارالحکومت کابل میں بھی غیر محفوظ ہونے کا احساس دلایا ہے۔ اللہ انہیں ہدایت دے، ہم کیسے خوفزدہ نہ ہوں؟ اگر وہ وہاں یہ سب کر سکتے ہیں تو یہاں بھی کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو ہمیں کہاں وہ گانے دیں گے؟ ملک میں بہت سے لوگ اب ایسا ہی سوچتے ہیں۔ جنگ کے 40 برسوں کے بعد سبھی امن کے خواہاں ہیں، لیکن فنکار برادری میں زیادہ تر لوگ خوفزدہ ہیں کہ اس امن کی قیمت انہیں اپنے روزگار اور فن کی صورت میں چکانا پڑے گی۔ ان حالات نے پہلے ہی جاوید پروانی کے کام پر اثر ڈالا ہے اور وہ بمشکل $250 ماہانہ ہی کما پاتے ہیں۔ اس کمائی میں انہیں موسیقی کے آلات دوبارہ خریدنے میں تقریباً 2 سال لگ جائیں گے۔ عائشہ تنظیم کی رپورٹ کے ساتھ سارہ زمان، وائس آف امریکہ۔